فیس بک پہ جو ہے ہمارا FBR آئرس لائف ٹیکس شو، اور ایوری وینسڈے جو ہے ہم فیس بک پہ ٹاپک کرتے ہیں۔ اب ہم جو ہے نا لائیو آپ کے پاس آ رہا ہوں، اور میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز۔ اور یہ جو فیس بک یعنی ٹیکس دوستی کا فیس بک پیج ہے، اس پہ آج کی ویڈیو جو ہے ٹیکس دوستی گروپ میں بھی شیئر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اور گروپ اور ہمارے فیس بک پیجز ہیں ان پہ بھی شیئر ہو رہی ہے، جیسے ولیمز کنسلٹنگ وغیرہ۔ آج کا ٹاپک پراپرٹی ٹیکس ہے، اور آج کی ویڈیو جو ہے یوٹیوب پہ بھی پوسٹ ہو جائے گی، کیونکہ منڈے ٹو تھرسڈے FBR آئرس لائیو شو جو ہے وہ جو ہے ہوتا ہے منڈے ٹو تھرسڈے، اور منڈے ٹیوزڈے کو جو ہے وہ اور تھرسڈے کو وہ یوٹیوب سے لائیو ہوتا ہے۔ آج کے دن وینسڈے کو فیس بک سے لائیو ہوتا ہے، اور آج کے فیس بک پہ لائیو ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو فیس بک کی آڈینس ہے، جس میں بہت سارے ینگ ٹیکس پیئرز ہیں، ان سے بات کی جائے، ان سے ریلیٹڈ ٹاپکس ڈسکس کیا جائے۔ تو پراپرٹی ٹیکس پہ آج ہم بات کریں گے، اور یہ ویڈیو اگر آپ یوٹیوب پہ یا کہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو بیسیکلی وینسڈے کو فیس بک پر ہم آتے ہیں۔ اور اس شو کا مقصد یہ ہے کہ، اور ٹیکس دوستی برانڈ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اور ٹیکس جو FBR ہے، ٹیکس کلیکشن اتھارٹی ہے، اس کا ریلیشن بہتر ہو۔ آپ کے اینڈ سے ہم جو ہے آپ کو اویئر کرتے ہیں۔ اب پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ FBR کے ڈومین میں نہیں آتا، لیکن بیسیکلی مختلف ٹیکسز ہیں جو FBR کے ڈومین میں یا تو آتے ہیں، یا کسٹم اینڈ ایکسائز کے ڈومین میں آتے ہیں، یا کسی اور ادارے کے ڈومین میں آتے ہیں، تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو پراپرٹی ٹیکس پہ بات ہوتی ہے۔ جو ظہیر علی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کائنڈلی یہ بتائیں، آج کے شو پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میسج کیا کہ گفٹ اور انہیریٹنس اور گولڈ کو انکم ٹیکس ریٹرن میں کیسے شو ہوتا ہے۔ اور جب یہ بات کر رہے ہیں تو بیسیکلی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انکم ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ، کیونکہ دونوں ڈاکیومنٹس جڑے ہوتے ہیں، 114 کی انکم ٹیکس ریٹرن ہوتی ہے اور 116 کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، تو یہ دونوں آپ گولڈ کو یا انہیریٹڈ پراپرٹی کو یا کسی بھی چیز کو آپ کیسے جو ہے نا انکم ٹیکس ریٹرن میں شو کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کو کیسے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں شو کرتے ہیں۔ تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے، ایک تو یہ کہ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ منڈے کو بات کروں گا۔ ایوری منڈے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس فائنانس ایکٹ 2020 میں یا پریویس فائنانس ایکٹس میں 2019 یا 18 میں جو چینجز ہوئی ہیں، جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے، جو یا تو آپ کی انکم کو افیکٹ کرتی ہے، یا آپ کی پراپرٹی اور ایسٹس کو افیکٹ کرتی ہے، یا آپ کی نالج میں ہونی چاہیے، تو ایوری منڈے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے ابھی پریویس، اگر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں تو پریویس دن پر منڈے کو تو شو نہیں تھا، ٹیوزڈے کو جب ہم نے بات کی منڈے کے شو کے حوالے سے، تو بات کی کہ پراپرٹی جو اونرز ہیں ان کو جو رینٹل انکم پے کرنی ہے اس پہ ٹیکس کیسے کیلکولیٹ ہوگا، کیونکہ ٹیکس ایئر 2021 کے لیے جو اس وقت چل رہا ہے وہ جو ہے سسٹم تھوڑا چینج ہوا ہے، یعنی آپ اپنے ایکسپنسز وغیرہ اب آپ مائنس کر سکتے ہیں اس میں سے جو ہے آپ کی رینٹل انکم سے۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر ایک نئی پلے لسٹ میں سٹارٹ کروں گا جس کا نام ہوگا ٹیکسیشن آف پراپرٹی ان پاکستان۔ تو جو پراپرٹی ہے، جس سے مراد ایموویبل پراپرٹی ہے، یعنی لینڈ، بلڈنگ، پلاٹ، فائل، اس کے علاوہ جو ہے نا کمرشل ایریا، ان سب کی ٹیکسیشن کے حوالے سے بات ہوگی۔ آج بھی ان کی ٹیکسیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن پراپرٹی ٹیکس کی تو ایک سیپریٹ پلے لسٹ جو ہے میں اوپن کروں گا یوٹیوب، ہمارا جو ٹیکس دوستی کا یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ آلریڈی اگر آپ فیملیئر ہیں، ہوم پیج کے ساتھ ساتھ ویڈیوز آتی ہیں، ویڈیوز کے ساتھ ساتھ پلے لسٹ آتی ہے۔ تو پلے لسٹ میں جائیں تو ٹیکسیشن آف ریزیڈنٹ پرسنس، سارے ریزیڈنٹ پرسن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اس میں ہیں جو پچھلے 2 سالوں سے بنی ہیں۔ جس پہ مجھے یاد آیا کہ فیس بک والوں، فیس بک پہ جو ٹیکس دوستی پیج پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ یوٹیوب چینل پہ، ٹیکس دوستی کے چینل پہ 5000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ایک تو ان کا اسپیشل تھینک یو ہم کل کریں گے، کیونکہ ایوری تھرسڈے جو یہ لائیو شو ہے، اس میں تھرسڈے کے دن صرف وہ کامنٹس جو آپ نے فیس بک پیج پہ ٹیکس دوستی کے یا یوٹیوب پہ ٹیکس دوستی کے چینل پہ دیے ہیں، ان کا جواب میں دیتا ہوں، اور آپ ساتھ ساتھ جو ہے ان کو جو ہے نا مزید کویشچن یا کلیئرٹی دے سکتے ہیں، اور الگ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا سیشن لگ سکتا ہے کنسلٹنگ کا۔ تو 5000 جو ہے
وہ سبسکرائبر ہو گئے یوٹیوب پہ. تو جو ٹیکس دوستی کا فیس بک پیج ہے اس پہ بھی چیلنج اب یہ ہے کہ 5000 جو ہے نا فینس ہونے چاہیے, اور پھر اب یوٹیوب والوں کو 50,000 کا چیلنج دے دیا کہ 50,000, تاکہ یہ جو انفارمیشن ہے جو ساری آپ دیکھ سکتے ہیں, میں اپنی نوٹ بک دکھا دیتا ہوں, جو ہے وہ ریسرچ کر کے جو ہے نا بتاتے ہیں. جیسے ابھی ظہیر علی صاحب نے پوچھا کہ آپ گفٹ پہ, انہیریٹڈ پراپرٹی پہ اور گولڈ پہ اس کی ٹریٹمنٹ بتائیں انکم ٹیکس ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے, کہ وہ ٹیکسیبل ہے کہ ایگزیمپٹ ہے, کہ ویلتھ میں شو کرنی ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن میں شو. تو اس کی پراپر ورکنگ کر کے ٹیم کے ساتھ بھی اور میں بھی, پھر اگر ہم پریزنٹ کریں تو وہ ساری ویڈیوز جو بہت سارے لوگوں نے فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ اور جگہوں پہ بھی بنائی ہوئی ہے, اس سے آپ کو جنرل انفارمیشن ہو جائے. جو ہماری انفارمیشن ہو وہ ایسی ہو کہ پھر آپ کو ویسے یہ بھی انفارمیشن ہے, لیکن وہ اس طرح ہو کہ وہ آپ کی نالج میں اضافہ کرے, کیونکہ کچھ باتیں تو سب لوگوں کو پتہ ہے, خاص طور پہ جو پراپرٹی اونرز ہیں ان کو پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے وہ. تو آج بھی جو میں باتیں بتاؤں گا اس کا مقصد ہوگا کہ آپ یہ جانیں کہ پراپرٹی ٹیکس کیا ہے, اور پراپرٹی ٹیکس سے اگر ایگزمپشن کس کو ہے, کون شخص ہے جس نے اپنی پراپرٹی پہ پراپرٹی ٹیکس پے نہیں کرنا, کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں, اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو, آپ کی پراپرٹی پہ بہت زیادہ پراپرٹی ٹیکس لگ جائے تو کس ڈپارٹمنٹ کے پاس آپ نے جانا ہے, وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی باتیں ہوتی. تو سٹارٹ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ میں ایک یوٹیوب پہ ٹیکسیشن آف اموویبل پراپرٹی کے نام سے ایک پلے لسٹ بناؤں گا, اس میں ساری ویڈیوز یہ ساری ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے جی. اور آپ واٹس ایپ وغیرہ پہ اور سب پہ وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ انکم ٹیکس نہیں ہے. انکم ٹیکس لگتا ہے آپ کی انکم پہ, لیکن کچھ ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جس پہ ایڈوانس انکم ٹیکس ود ہولڈ ہوتا ہے. ان میں ایک ہے جب آپ بائی, سیل یا ٹرانسفر کرتے ہیں اموویبل پراپرٹی, یعنی لینڈ, بلڈنگ یا کوئی بھی فائل جو آپ نے لی ہے, جو اس کے بعد آپ کو کوئی پلاٹ یا گھر مل جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو اس لحاظ سے آپ جو ہے پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ انکم ٹیکس نہیں ہے. انکم ٹیکس بے شک پراپرٹی کی ٹرانزیکشن پہ لگتا ہے, لیکن وہ سارا انکم ٹیکس جو ہے نا ایڈجسٹیبل ہوتا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو انکم ٹیکس آپ پے کرتے ہیں ایڈوانس انکم ٹیکس کی صورت میں, ود ہولڈنگ انکم ٹیکس کی صورت میں, اپنے پراپرٹی بائی کرتے وقت 1%, 2% ڈپینڈنگ کیا فائلر ہے نان فائلر ہے, یا سیل کرتے وقت 1%, 2%, یا ٹرانسفر کرتے وقت, تو جو ہے وہ آپ کا ایڈجسٹیبل ہے انکم ٹیکس. پراپرٹی ٹیکس ایک ٹائم تک 1999 تک جب ویلتھ ٹیکس پاکستان میں لگتا تھا, جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ 12 اکتوبر کو آئی تو انہوں نے ویلتھ ٹیکس ختم کر دیا. تو جو پراپرٹی تھی اور جو آپ کی ویلتھ تھی جس کے اندر پراپرٹی, بینک بیلنس, جیولری اور بہت کچھ آتا تھا, وہ سب جو ہے اس پہ ٹیکس اب نہیں ہے. تو آپ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جو ایسٹ شو کرتے ہیں ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا, ویلتھ ٹیکس نہیں ہوتا. لیکن پراپرٹی ٹیکس وہ ٹیکس ہے جو آپ کی اموویبل پراپرٹی پہ لگتا ہے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بات بھی میں آج کر رہا ہوں وہ یہ جو بک ہے آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہے اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس لاز ان پاکستان, اور بیسکلی وہ ایکسپلین کرتا ہوں. لیکن اربن پراپرٹی پہ ٹیکس لگتا ہے, ایگریکلچر یا رورل پراپرٹی پہ ٹیکس, یہ والا پراپرٹی ٹیکس نہیں لگتا. تو پہلا پوائنٹ تو یہ کہ اربن اموویبل پراپرٹی پہ آتا ہے. اموویبل پراپرٹی کو اس طرح سمجھ لیں کہ لینڈ, اس کے اوپر جو بلڈنگ یا ہاؤس یا فلیٹ یا جو کچھ بھی کھڑا کیا ہے وہ, اور میں بھی شاید اس کے اوپر بھی کوئی چیز لگی ہے, تو وہ سب کچھ جو چیز بھی زمین کے ساتھ گاڑ دی جائے اور موو نہ ہو سکے اس کو اموویبل پراپرٹی کہتے ہیں. اور اربن کا مطلب ہے میونسپل ایریا کی بات ہو رہی ہے, کنٹونمنٹ کے ایریا کی بات ہو رہی ہے, اور جو ڈیولپڈ لینڈ ہے وہ. جیسے پچھلے کل کی ویڈیو میں رینٹل انکم کی اور ڈیولپرز اور بلڈرز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جو نیا قانون آیا ہے یا فنانس ایکٹ آیا انہوں نے ان کو کچھ ایگزمپشنز دیے. دوسری بات, ایک امپورٹنٹ بات, جو ٹیکس ہوتا ہے یہ بھی ٹیکس ہے, لیکن یہ انکم ٹیکس نہیں, یہ پراپرٹی ٹیکس ہے. اور بیسکلی جو بھی ٹیکس ہوتا ہے وہ کسی چیز پہ لگایا جاتا ہے. انکم ٹیکس جو ہے وہ آپ کی انکم پہ لگایا جاتا ہے, اس لیے بہت سارے ٹیکسز جو سال کے دوران آپ سے کٹتے ہیں وہ ریفنڈ ہو سکتے ہیں. تو بیسکلی ٹیکس اور فی یا سروس میں فرق ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے اپنا نیا
آئی ڈی کارڈ بنانا ہے، یا آپ ینگسٹر ہیں، آپ نے جو ہے وہ اپنا میٹرک یا ایف ایس سی یا بیچلرس کی ڈگری نکلوانی ہے یا ٹیسٹ کروانی ہے، تو ایچ ای سی ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، آپ اس کو فی پے کرتے ہیں، آپ اس کو ایک سروس فی پے کرتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ آپ کو ایک سروس دیتا ہے، اور اس طرح بہت ساری اور ایگزامپلس ہو سکتی ہیں۔ لیکن ٹیکس جو ہے نا، وہ چیز ہے جس کے بدلے میں گورنمنٹ نے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں پرووائڈ کرنا۔ بہت زیادہ بات ہوتی ہے، مطلب اب 20 سال سے جب سے ٹیکس کی بات میں کر رہا ہوں، تو جہاں بھی بیٹھتا ہوں اور محفلوں کی بات کر رہا ہوں، جنرل گیدرنگ کی بات کر رہا ہوں، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایز اے ینگسٹر، تو پریویس جنریشن تو یہ بات کرتی تھی کہ جی ہم ٹیکس کیوں پے کریں، گورنمنٹ ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں دیتا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو کنٹری ہوتی ہے، جو اسٹیٹ ہوتا ہے، اس کا رائٹ ہوتا ہے، جیسے آپ کا رائٹ ہے، بہت سارے آپ کے بیسک رائٹس ہیں، میرا رائٹ ہے کہ میں یہ فیس بک لائیو کر سکتا ہوں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، انلیس کہ میں کوئی نیگیٹو بات نہ کروں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو ہے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اسی طرح اسٹیٹ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور اسٹیٹ کو پھر گورنمنٹ جو ہے مینیج کرتی ہے۔ تو اسٹیٹ کا رائٹ ہے کہ کوئی بھی سروس اگر اسٹیٹ آپ کو، یعنی ہاسپٹل، سکولز، یعنی تعلیم مفت نہ پرووائڈ کرے، پانی مفت نہ پرووائڈ کرے، تب بھی اسٹیٹ جو ہے وہ ٹیکس آپ سے لے سکتا ہے۔ ٹیکس ایک ایکسٹریکشن ہے، ایک لیوی ہے۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ٹیکس کے یہ دیکھ رہے ہوں گے، ینگ آنٹرپرینورز جو بہت سارے ہمارے ٹیکس دوستی کے کلائنٹ ہیں، اسٹارٹ اپس، آئی ٹی فری لانسرز، اسمال بزنسز، تو وہ یہ سمجھ لیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو 30 ایئرس سے کم ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ اپنے سینئرز کو سنتے ہیں، تو میں ایز اے ٹیکس ایکسپرٹ آپ کو بتا رہا ہوں، اس پہ بہت ساری سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے ٹیکس پیئر کے فیور میں، کہ جہاں گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ یہ ٹیکس دے رہے ہیں اور سروس اس کے بدلے میں لے رہے ہیں، تو وہ ٹیکس نہیں ہے، وہ فی ہے، سروس فی ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹ نے فی کے نام پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کی، تو سپریم کورٹ نے اس کو ریموو کیا۔ لیکن جو انکم ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، وہ بیسکلی جو ہے ٹیکس ہے، اور وہ آپ کی پراپرٹی پہ لگ رہا ہے، چاہے گورنمنٹ آپ کو پراپر روڈ ادھر بنا کے دے کہ نہ دے، یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے اسٹیٹ کا کہ آپ سے ٹیکس کلیکٹ کرے۔ آپ کو اگر ڈس ایگریمنٹ ہے اس رائٹ سے، تو آپ اسٹیٹ چینج کر سکتے ہیں، کنٹری چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ پراپرٹی ٹیکس بھی ہے تو یہ پروونشل ٹیکس، اگلا پوائنٹ، لیکن بیسکلی ہر ایک پروونس نے لگایا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک طرح سے اوور آل پاکستان میں سارے رولز ملتے ہیں، اور یہ جو قانون کے کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں کچھ پوائنٹس تو سارے پاکستان پہ اپلائی ہوتے ہیں، کچھ پوائنٹس صرف پنجاب پہ اپلائی ہوتے ہیں، اس حوالے سے میں بات کروں گا، میں لاہور پنجاب سے بات کروں، سندھ میں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، کے پی کے میں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، سیم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھنا ہے آپ سب ینگسٹرز نے خاص طور پہ کہ ٹیکس، جب کوئی چیز ٹیکس ہے، جیسے انکم ٹیکس ہے، تو اس کے بدلے میں گورنمنٹ نے آپ کو کچھ پرووائڈ نہیں کرنا۔ اب دوسری بات ہے کہ پالیٹکس اور گورنمنٹ جو آتی ہیں، وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا چونکہ جو ہے نا آئیڈیا پیش کرتی ہیں، تو وہ ایک منیمم رسپانسبلٹی لیتی ہیں، لیکن وہ اس ٹیکس اماؤنٹ کے اگینسٹ نہیں ہوتا، اگر آپ پراپرلی بات کو سمجھیں۔ تو ٹیکس اور فی میں فرق ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکس ہوا میں نہیں لگ سکتا، جیسے انکم ٹیکس انکم پہ لگتا ہے، پراپرٹی ٹیکس جو ہے آپ کے اینیول رینٹل ویلیو پہ لگتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پراپرٹی ٹیکس آپ پے کرتے ہیں، آج کل آپ پے کر رہے ہوں گے، تو وہ لگتا ہے آپ کی جو پراپرٹی ہے، گھر ہے، ریزیڈینشل یا فلیٹ ہے یا کمرشل پلازا ہے، اس کی رینٹل ویلیو پہ۔ تو آپ کہیں گے کہ جو کرایہ میری جو پراپرٹی ہے، میں نے تو کرایہ پہ نہیں چڑھائی۔ تو بیسکلی ٹیکس لاز میں جتنے بھی ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ اتنی رینٹل ہوگی، اور ہم بات کریں گے اس پہ کہ اس کا الٹرنیٹیو بھی ہے کہ اگر رینٹ کے حساب سے نہ ہو، تو پھر ویلیویشن ریٹس بنے ہوئے ہیں، ویلیویشن لسٹ بنی ہوئی ہیں، اور ریٹنگ ایریاز بنے ہوئے ہیں۔ تو بیسکلی جہاں پر آپ کا، جس ایریا میں آپ رہتے ہیں، وہاں کی ریٹنگ ہوئی ہے کہ یہاں پہ اندازتاً اتنا کرایہ ہوگا، یا اندازتاً یہاں پراپرٹی کی یہ ویلیو ہوگی۔ تو تھوڑا سا کنفیوژن کا باعث بن سکتا ہے، لیکن سمجھ لیں کہ ضرور کسی بیس پر ٹیکس لگتا ہے، ایسے ٹیکس نہیں لگتا کہ جی 5% ہے، وہ لگتا ہے آپ کی جو سالانہ، یا تو آپ کو جو رینٹ آ سکتا ہے اس کا پرسنٹیج لگتا ہے، یا جو ہے پراپرٹی کی ویلیو پہ لگتا ہے۔ تو تھوڑا سا مکس ہے لاء میں، یہ جو میں نے ابھی آپ کو قانون دکھایا، اس قانون کے اندر دونوں چیزوں کے آپشن ہیں۔ تو بیسکلی یہ ایک پروونشل ٹیکس ہے، لوکل ٹیکس ہے، یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جیسے جیسے لوکل گورنمنٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ ایکٹیو ہوگی، اس سے آپ کے
بیسک مسائل حل ہوں گے، جیسے جو ہے آپ کے ایریا کا مسائل ہیں، صفائی کے مسائل ہیں، بجلی کے ہیں، اس کے علاوہ اسکولنگ کے ہیں اور ایشوز ہیں. یہ لوکل گورنمنٹ جب تو ساتھ ساتھ ان کا سورس آف ریونیو پراپرٹی ٹیکس ہوگا، اور ابھی فی الحال پروونسز کلیکٹ کر رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے جیسے جیسے لیولز آف گورنمنٹ بڑھتے جاتے ہیں تو ان کی وہ اتھارٹی بھی بڑھتی جاتی ہے ٹیکس کرنے کی. تو کل کو جیسے پروفیشنل ٹیکس ہوتا ہے، ہر ایک پروفیشنل، میں بھی پے کرتا ہوں، آپ بھی پے کرتے ہیں، کہیں گاڑی پہ کلیکٹ ہوتا ہے، جیسے ٹی وی کا ٹیکس ہے پی ٹی وی کا، وہ بجلی کے بلوں پہ کلیکٹ ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ ٹیکسز ہیں جہاں پر، اور وہ بیسکلی ٹیکس شاید پی ٹی وی والا ٹیکس نہیں ہے، وہ فی ہے، کیونکہ اس کے بدلے آپ کو پی ٹی وی چینل کی سروسز مل رہی ہیں. بہت ساری باتیں ہم ٹاپک پہ رہتے ہیں کہ بیسکلی جیسے جیسے گورنمنٹ کے لیولز بنتے جائیں گے آپ کی پرابلم سالو ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ آپ کے زیادہ نزدیک آئے گی. کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے، ینگسٹرز کو سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سارے مسائل فیڈرل گورنمنٹ نہیں سالو کر سکتی، پروونشل نہیں کر سکتی، جو لوکل ہے. جس طرح لاہور کے اگر کل کو میئر ہوگا، میئر جو ہوگا وہ ہیڈ کرے گا، جیسے امریکہ میں اسٹیٹ میں بھی میئر ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی بات کو زیادہ آسانی سے سمجھے گا، کیونکہ اس کو بھی انہی روڈوں پہ سفر کرنا ہے، وہ بھی اسی طرح اندرون شہر سے یا ڈیفینس سے یا کسی ایریا سے بلانگ کرتا ہوگا. اسے بھی پتہ ہوگا پولوشن کے ایشوز ہیں، الیکٹریسٹی کے ہیں، سپلائی پیٹرول سپلائی کے ایشوز ہیں، وہ سب جو ہے وہ ایشوز ریزالو کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کے میسیجز واٹس ایپ وغیرہ پہ آتے ہیں، میں اس پہ وہ بھی دوں گا نمبر وغیرہ واٹس ایپ کا. تو بیسکلی پروونشل ٹیکس ہے، اور جو ڈسٹرکٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہاں پہ ہمارے ایک بڑے اچھے فین ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، جس کے ڈفرینٹ سینٹرز ہیں ڈی ایچ اے میں بھی اور جگہوں پہ بھی، وہاں پہ آپ آن لائن بکنگ بھی کرا سکتے ہیں. لیکن اس سافٹ ویئر میں، اور یہ وہ پچھلے سال کی بات کر رہے تھے، اس سافٹ ویئر میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو ڈسٹرکٹ یا لوکل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، جہاں یہ پراپرٹی ٹیکس کے اور گاڑیوں کے ٹوکن اور یہ جو لوکل معاملات ہیں اس کے ٹیکس آپ جمع کرواتے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے سال عید پہ انہوں نے بکنگ کرائی اور عید کے دن ان کی بکنگ ہو بھی گئی. تو جو سافٹ ویئر میں لاسٹ ایئر پرابلم تھا، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے جیسے آئرس کی بھی بات کی ہے کہ آئرس میں جو پرابلمز ہیں آپ بتائیں، اور ایک دن مشتاق صاحب کے ساتھ شو کریں گے، اس کے اندر آئرس کو سافٹ ویئر کو امپروو کرنے کے لیے ہم باتیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ پراپرٹی ٹیکس آپ کے کچھ کویشچنز ہیں جو آپ پوچھتے رہتے ہیں، اور اس میں ویڈو اور آرفن کی بات آتی ہے کہ جی وہ ایگزمپٹ ہے کہ نہیں. تو اس حوالے سے میں اگلے 5-10 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. لائیو شو آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ وینسڈے کو. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 10% لگتا ہے پراپرٹی ٹیکس آپ کی جو اینیول رینٹل ویلیو ہے یا پراپرٹی کی ویلیو، اس دونوں کو مکس کر کے سمجھ لیں. اسی طرح ہے. اور ریٹنگ ایریاز ہیں، مختلف ایریاز ہیں جو گورنمنٹ نے، اوبیسلی پروونشل گورنمنٹ نے اور لوکل گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا ہے کہ یہ وہ ریٹنگ ایریا اور یہاں پہ پراپرٹی ٹیکس ہوگا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، یعنی یہاں پر آپ کو 10% کی بجائے 5% وہ لوگ پے کریں پراپرٹی ٹیکس، اینیول ٹیکس ہے، 5% وہ لوگ پے کریں جن کی ایک ریٹنگ ایریا میں، فار ایگزامپل ڈی ایچ اے میں ان کا صرف ایک گھر ہے، اس کے وہ مالک ہیں، اور وہ اس کے ریزیڈینشل ایریا میں وہ ایز اے ریزیڈینشل اس جگہ کو یوز کرتے. تو کمرشل پراپرٹی کی بات نہیں ہو رہی، آپ کا گھر ہے، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور آپ جو ہے کہ کہتے ہیں اس گھر میں رہ رہے ہیں، اور اس ایریا میں فار ایگزامپل ڈی ایچ اے یا گارڈن ٹاؤن یا ماڈل ٹاؤن یا بحریہ میں آپ کا اور کوئی پلاٹ یا گھر نہیں ہے، تو آپ 5% جو ہے نا پراپرٹی ٹیکس پے کریں گے. اوبیسلی وہ جو 5% ہے وہ گورنمنٹ کیلکولیٹ کرے گی، 5% وہ اپلائی کرے گی. سپوز کرے آپ کے گھر کی ویلیو 50 لاکھ لیتی ہے، جیسے اسٹیمپ ڈیوٹی پے کرتے ہوئے ایک ڈی سی ویلیو، ڈسٹرکٹ کاؤنسل ویلیو ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے ڈی سی کا مطلب میں غلط شاید بول گیا، لیکن ڈی سی کا مطلب کہ ایک لوکل ویلیو ہوتی ہے. تو اسی طرح پراپرٹی ٹیکس کے لیے بھی ایک لوکل ویلیو جو ہے وہ لیں گے، اس پہ 10% اپلائی کریں گے. اگر آپ کا وہ ریزیڈینشل ہے تو 5%. اور ہر سال اگر آپ 30 ستمبر سے پہلے، ابھی 30 ستمبر نہیں ہوئے، جس پہ مجھے یاد آیا کہ ڈھیروں سوال پوچھے گئے کہ جی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی. ہاں جی ایکسٹینڈ ہوگی. مجھے کیسے پتا ہے؟ مجھے اس طرح پتا ہے کہ 1997 میں پہلی دفعہ میں ٹیکس ریٹرن ایز اے سی اے اسٹوڈنٹ فل کی اپنے کلائنٹس، یعنی اپنے جو پرنسپل ہیں آڈٹ فرم، ان کے بہاف پہ، اور مینولی جا کے سبمٹ کی. تو 30 ستمبر کی ڈیٹ کا نوٹس آ گیا کہ جی وہ ڈیٹ آگے ہو گیا. اور ہر سال 30 ستمبر کی ڈیٹ آگے ہوتی ہے.
پہلے یہ ہوتا تھا پچھلے سال تک کہ جو سیلریڈ پرسن ہے ان کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے ٹیکس ایئر 2018 تک یہ تھا کہ ان کی لاسٹ ڈیٹ آف فائلنگ 31 اگست تھی اور وہ بھی ایکسٹینڈ ہوتی تھی، اور جو بزنس انڈیویجولز ہیں اور اے او پیز ہیں ان کی لاسٹ ڈیٹ 30 سپٹمبر ہے، وہ بھی ایکسٹینڈ ہوتی ہے، یعنی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے بالکل شام کے ٹائم۔ اس گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ یہ تقریباً دوپہر کو ایشو کر دیا، تو 30 سپٹمبر کو آپ اور میں شو اس ٹائم کریں گے جب وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اس پہ بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوال ہوں گے کہ اچھا اگر 15 دن کی اور 30 دن کی نوٹیفیکیشن ملی ہے تو اس میں جو ہے آپ ہم کیا کر سکتے ہیں مزید، پھر پوچھتے ہیں کہ مزید آگے وہ ہوگا تو بالکل ہوگا۔ تو 30 سپتمبر کی ڈیٹ آگے ایکسٹینڈ ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈاکیومنٹس نہ جمع کریں، آپ جمع کریں، لیکن پراپرٹی ٹیکس کی میں پورا سال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ 30 سپتمبر کو یا اس سے پہلے پیمنٹ کر لیں تو آپ 5% ریبیٹ ملتا ہے، ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ 5% کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ وہ 5% نہیں ہے، پراپرٹی ٹیکس آپ نے 10% کے حساب سے پے کرنا ہے، اگر اپنی پراپرٹی ہے جس میں خود رہ رہے ہیں اس پہ 5% پے کرنا ہے، تو سپوز کرے 5% یا 10% کے حساب سے 20,000 روپے بن جاتا ہے، تو اس کا 5% آپ کو ریبیٹ مل جائے گا اور ریمیننگ اماؤنٹ آپ کو پے کرنی ہوگی۔ تو بیسیکلی پراپرٹی ٹیکس میں یہ بات ہے۔ جو پراپرٹی ٹیکس میں ایک سیکشن 4 ہے جو ایگزمپشن دیتا ہے، اس میں آرفن ویڈو ایسی کوئی بات میں نے نہیں دیکھی، تو اگر آپ کے نالج میں ہے اور آپ ٹیکس پروفیشنل ہیں تو سیکشن سب سیکشن کا ذکر مجھے بھی بتائیں، میں نیکسٹ ٹائم جب بات کروں گا یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں پراپرٹی ٹیکس ہے وغیرہ ان پر بات ہوتی رہے گی، کیونکہ جب انیشل میں نے آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھیں، اب آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، زیادہ ٹیکس لگ گیا، یہ ہم کیا کریں، کہاں جائیں، کیسے کریں، یا اپنا اچھا ایکسپیرینس شیئر کریں گے۔ جی بہت ایزی ہے، جیسے ایک ہمارے کلائنٹ کر رہے تھے کہ آن لائن ہی epay.punjab.gov.pk پہ جائیں تو آپ پراپرٹی ٹیکس اور یہ سارے آن لائن پے کر سکتے ہیں، آپ بینک سے آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ تو ایگزمپشن یہ ہے کہ ایک بلڈنگ، اچھا یہ جو میں نے پیچھے بات کی تھی اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک بلڈنگ، ایک گھر، ایک فلیٹ جس کا اونر ہو وہ اسی میں رہتا ہو اور اس ریٹنگ ایریا میں اور کوئی گھر نہ، اور اس کی اینیول ویلیو 1,620 روپے ہو، یعنی پورے سال کا۔ اب یہ ویلیو اتنی کم ہے کہ کوئی ایریا بھی اس میں فال نہیں کرتا، لیکن یہ بھی ایک ایگزمپشن ہے، لیکن کسی کے کام کی نہیں، کیونکہ اس میں 1,620 روپیز 1,620 روپے پورے سال میں اگر اس کا کرایہ ہو، تو کرائے تو اب بہت زیادہ ہو گئے، اور یہ 1977 میں یہ ویلیو سیٹ ہوئی تھی۔ تو اب آپ اپنے لوکل پولیٹیشین سے جب بات کریں تو اسے کہیں کہ پراپرٹی ٹیکس میں اس کو 1,60,000 کر دیں، یا اس کو ویلیو کو 2,00,000 کر دیں۔ جیسے انکم ٹیکس میں وہ لوگ جن کو رینٹل انکم آتی ہے پورے سال میں 2,00,000 تک، وہ ٹیکس انہوں نے پے نہیں کرنا۔ 2,00,000 سے اوپر جو کمائیں گے اس پہ انہوں نے ڈفرینٹ ریٹس پے کرنے، اور ہم اس پہ رینٹل انکم پہ بھی بات کریں گے۔ ایک پلے لسٹ بھی یوٹیوب پر ہے ٹیکس دوستی کے چینل، میں آج بناؤں گا تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بلڈنگ یا کوئی فلیٹ یا کوئی گھر، یا اس میں آپ کوئی ایجوکیشنل پرپس چلا رہے ہیں، کوئی ورشپ کی جگہ ہے جو ہے کہ کہتے ہیں، اور کوئی ریلیجس اس کے لیے یوز کریں، تو اس قسم کی پراپرٹی پہ بھی پراپرٹی ٹیکس نہیں ہے۔ تو ہم ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج آپ کو پتہ چلا کہ اگر آپ پراپرٹی اون کرتے ہیں تو آپ نے پراپرٹی ٹیکس سپریٹ پے کرنا ہے انکم ٹیکس سے، جو پہلے ویلتھ سٹیٹمنٹ میں آپ کے ویلتھ ٹیکس سے مائنس ہو جاتا تھا، اب نہیں ہو سکتا۔ اب ایک انٹرسٹنگ بات ضرور ہے، مجھے یاد ہے ایک کیس ہے جہاں پہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ ایز این ایکسپینس رینٹل انکم میں سے مائنس ہوتا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، 97 سے ٹیکس ریٹرنز بھر رہے ہیں، تو اس وقت جو انکم جن کی انکم آتی تھی، انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں پراپرٹی سے، اس کے اگینسٹ ایکسپینسز، جیسے اب ٹیکس ایئر 2021 میں بھی ایسا ہوگا کہ آپ اپنی رینٹل انکم میں سے ایکسپینسز مائنس کریں گے، تو پراپرٹی ٹیکس میرا خیال مائنس کرنے کی اجازت ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو ہے، امی کے اچھے اچھے گلاس ہیں جس میں پانی پیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ویلیویشن لسٹ بنتی ہے، اگر آپ کے رینٹل کے بیس پر آپ کی لوکل گورنمنٹ ٹیکس نہیں لگا رہی، تو ہو سکتا ہے انہوں نے پراپرٹی کی ویلیوز لگائی ہوں، جیسے ایف بی آر بھی پچھلے 5 سالوں سے پراپرٹی کی ویلیوز لگا رہا ہے فار دا کیلکولیشن آف وہ سیل اور پرچیز پر جو وہ ہے۔ اب وہ سسٹم بھی چینج ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اپیل کرنی ہو، آپ کو بہت بڑا سا پراپرٹی ٹیکس آ جائے پچھلے 5 سالوں کا،
اور ہو سکتا ہے آپ اونر بھی نہ ہو پچھلے 5 سالوں میں اس کے، تو آپ اپیل کریں گے کلیکٹر آف ڈسٹرکٹ کو، کلیکٹر آف ڈسٹرکٹ یا ڈسٹرکٹ کلیکٹر جس کو کہتے ہیں، نام بڑا خطرناک ہے لیکن یہ کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو آپ اپیل کریں گے. اس کے ہر شہر میں تو نہیں ہے بیچارہ، لیکن یہ یا لاہور میں، فیصل آباد میں اس طرح کر کے ہے. اونر سے اگر ایک اور سیکشن بھی ہے 14، اونر سے اگر پراپرٹی ٹیکس گورنمنٹ نہیں نکال سکتی یا نہیں نکالتی تو وہ ٹینڈنٹ کو بھی نوٹس دے سکتے. ٹینڈنٹ یعنی کرایہ دار. اب کون لوگ نہیں شو کرتے کہ جی کون کرایہ دار ہے، وہ ان کی پرسنل پریفرنس ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پراپرٹی لی ہے اور رینٹ پہ دی ہے تو جو ٹینڈنٹس ہیں وہ گھر کا خیال رکھیں جیسے ان کا اپنا گھر ہے، اور وہ جو پراپرٹی پہ آپ کو رینٹل انکم آ رہی ہے وہ آپ ڈکلیئر کریں چاہے آپ کا گھر جہاں بھی ہے، اور اس پر ٹیکس پے کریں. اس کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس پے کریں، باقی آپ کی وہ ساری انکم بھی وائٹ ہے. اور اس طرح تو اس طریقے سے آج جو ہے لاسٹ بات یہ ہے، اور میں ریپیٹ کر دوں کہ ٹیکس لگتا ہے پراپرٹی کی ویلیو پہ یا جتنا رینٹ اس سے اندازتاً آ سکے، اس حساب سے گورنمنٹ نے ایک ویلیو ڈال دی 10% اور اس پہ لگ گیا. پنجاب میں تھوڑے سے رولز، جب جس طرح ریکوری ٹیکس کیسے ریکور ہوگا، کون سے دفتر جائیں گے، پنجاب میں رولز تھوڑے فرق ہیں، سندھ میں تھوڑے فرق ہیں. تو آپ اپنے لوکل کنسلٹنٹ کو انکریج کریں، دیکھیں اس کی کتنی نالج ہے. یہ جو 4-5 چیزیں ہیں وہ آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کی کال، سوری ابھی لائیو کالز نہیں لوں گا، لیکن انشاءاللہ آگے چل کے جب آپ کا ارجنٹ میٹر ہوگا تو ہم اس کی لائیو کالز بھی لیں گے. تو میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہمارا ایوری وینسڈے پروگرام ہوتا ہے ایسے ٹاپک پہ کہ جو ینگسٹرز کو بھی ایجوکیٹ کرتا ہے اور سینئر لوگ بھی جو پراپرٹی وغیرہ اون کرتے ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرتا ہے. تو لاسٹ بات کروں گا، جو اسٹارٹ اپس، آئی ٹی فری لانسرز، جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں، ان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ جو ٹیکس لاز ہیں وہ چونکہ اس میں ڈیجیٹل ٹیکس، آن لائن ٹیکس کی ابھی اس میں اتنی پروویژن آئی نہیں، کیونکہ ٹیکس میں ذکر ہوگا تو آپ پہ ٹیکس لگے گا. تو ان کے پاس تھوڑا سی اپرچونیٹی ہے کہ ان کا اسٹارٹ اپ وغیرہ ٹیکس ایگزمپٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایکسٹریملی امپورٹنٹ جو ہے نا پروفیشنل سے جب آپ گائیڈنس لیں گے تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پہ سروس ٹیکس نہیں لگتا. جیسے وہ لوگ جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ان پہ سروس ٹیکس نہیں لگتا، لیکن یہ ایک پروفیشنل سے مشورہ کرنے کے بعد آپ پھر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے پراپرٹی ٹیکس آپ کی پراپرٹی پہ لگتا ہے، سال میں ایک دفعہ پے کرنا ہوتا ہے. اس کو کہیں پہ کلیم کرنے کے لیے اب گنجائش بن رہی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا، اور ہماری کوشش ہے کہ 5000 سبسکرائبر فیس بک کے ٹیکس دوسری پیج پر بھی آ جائیں. آپ یہ پہ کوئی کوشچنز ہو، آپ جیسے ظہیر صاحب نے پوچھا گفٹ وغیرہ پہ، تو اس کو ایکسکیوز می، اس کو ہم جو ہے ڈفرینٹ ڈیز پر، جیسے منڈے کو ہم وہ جو نئی امینڈمنٹس آئی ہیں چاہے اس سال کی ہیں یا پریویس 1-2 سالوں کی ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. ٹیوزڈے کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کسی پرسنالٹی سے ملاقات کرائیں جو آپ کی نالج میں اضافہ کر سکے، یا آپ کو آپ کے جو کویشچنز ہیں اس مطابق جواب دیں ان اسپیسیفک ٹاپکس پہ. اور وینسڈے کو فیس بک پہ کرتے ہیں، اور تھرسڈے کو آپ کے جتنے بھی کویشچنز آئے ہیں وہ یوٹیوب پہ کامنٹس کی صورت میں اس کا جواب دیں گے. تو میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ. آپ دیکھ رہے ہیں FPR آئرس لائیو شو، اور اب آپ سے کل ملاقات ہوگی تقریباً 4 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. تھینک یو، ٹیک کیئر.